بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تکرار اور میں ہوں عمران خان۔ ناظرین، آج سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف صاحب نے ایک خطاب کرنا تھا۔ کل کا پروگرام اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس میں ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ جنرل ریٹائر پرویز مشرف صاحب آج ایک خطاب کریں گے، اور کل یہ خبر بھی چلتی رہی، آج صبح اخبار میں بھی چھپی، اور ہمیں موبائل ٹیلی فون پہ میسیجز بھی آتے رہے کہ وہ خطاب کریں گے، وہاں پہ اکٹھے ہوں گے کچھ سابق فوجی جو ہیں، وہ اعلیٰ فوجی افسران جو ہیں سابق، جو ریٹائر ہو چکے ہیں، جو ہے وہ 2 سٹار 3 سٹار 4 سٹار آفیسرز ہیں، تو بڑے عام آفیسر تھے، ان کو آج اکٹھا ہونا تھا، وہاں پہ مشرف صاحب نے خطاب کرنا تھا، خالد راجہ صاحب نے ایک بریفنگ دینی تھی، اور اس کے بعد میڈیا سے بھی سوال جواب کا سلسلہ شروع ہونا تھا۔ تو آج میں بھی وہاں گیا تھا جنرل صاحب کا خطاب سننے کے لیے، لیکن وہ ایک ٹیکٹس تھا شاید بلانے کا میڈیا کو، وہاں پہ میڈیا کو اکٹھا کیا گیا۔ جب ہم لوگ اکٹھے ہو گئے تو جنرل صاحب کا خطاب تو ہوا کوئی نہیں، اور خالد راجہ صاحب نے ایک بریفنگ دی وہاں پہ۔ اس کے بعد جو وہاں پہ فوجی موجود تھے، سابق ریٹائر فوجی، انہوں نے ہمارے ساتھ بات چیت کی۔ کچھ فوجی تو بار بار یہی کہتے رہے کہ ہم صرف آبزرویشن کے لیے آئے ہیں، ہمارا اس سارے معاملے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن جو بیشتر فوجیوں نے کہا ہے، جو ریٹائر فوجی ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ جو ان میں سے خاص چیزیں ہیں، وہ ہم نے ان کی جو خاص باتیں ہیں وہ نکالی ہیں، جو انہوں نے کہا ہے وہ آپ کو سنوا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس پہ آج تبصرہ لیں گے۔ میرے ساتھ اہم مہمان موجود ہیں، ان سے تعارف کروں گا بعد میں، لیکن اب یہ دیکھیے کہ جو جنرل صاحب کا خطاب سننے کے لیے فوجی آئے تھے، ان سے جنرل صاحب نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن انہوں نے خود کیا کہا ہم سے بات کرتے ہوئے، وہ سنیے۔ سر، آپ کو آج اس فورم پہ جتنی بات چیت ہوئی، جو بریفنگ آپ لوگوں کو ملی ہے، اس سے پہلے آپ نے بھی بات کی ہے، ون لائنر کیا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے؟ ہم کنونسڈ ہیں، ہمیں یہ شک ہی نہیں ہے، ہم کنونسڈ ہیں کہ یہ وینڈیٹا ہو رہا ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فیوچر میں ان کے ساتھ جو ہے ڈیسیجن کیا آتا ہے کہ آیا وہ انہوں نے غلطی کی یا نہیں کی، یہ ہم نہیں کہہ رہے۔ ہم صرف جیسے ان رانجھا صاحب نے بھی کیا اس سے بالکل متفق ہیں، ان کو ٹرائل فیئر ملنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کو وکٹم بنایا جا رہا ہے۔ چونکہ جنرل پرویز مشرف اس وقت یونیفارم میں تھے، لہٰذا ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ کے ذریعے ہونا چاہیے۔ ہم اپنی فوج کے اور اپنے باقی عوام پہ یہ پریشر ڈالیں گے، ان کو اویئرنیس دلائیں گے کہ جنرل صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کا انصاف ہونا چاہیے۔ فوج کھڑی ہو جائے گی صاحب؟ فوج آلریڈی کھڑی ہے۔ ہم سب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ صرف ایک شخص نہیں ہے، بلکہ پورے ادارے کے اوپر اس وقت آپ نے اس وقت ٹرائل پہ رکھا ہوا ہے۔ ٹرائل ہونا چاہیے۔ میں تو چاہوں گا کہ جنرل مشرف ایک اچھے آدمی ہیں، ان کو عدالت میں جانا چاہیے 16 تاریخ کو، اور اپنے آپ کو وہاں ڈیفینڈ کرنا چاہیے۔ مگر یہ جب واقعہ ہوا، جیسے آپ سب کو پتہ ہے، یہ ان کی چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے ہوا، تو اس حیثیت کے لیے کلیئر وہاں لا کہتا ہے کہ یہ فوج کو ٹرائی کرنا چاہیے۔ We think that we have made an impact, and our efforts to seek justice for our ex-chief, they have just commenced. تو وہ نہیں مل رہا آپ کو لگتا؟ No, absolutely no. ISPR کو یا کسی کو بھی اس سٹیج پر جب کہ معاملہ عدالت میں ہے، کوئی ایسا بیان آرمی کی طرف سے نہیں دینا چاہیے، اور یہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، یہ آپ نے سن لیا کہ آج جو ریٹائر فوجی افسران ہیں انہوں نے کیا کہا۔ جنرل سے لے کے اور کرنل تک جو ہے وہ اعلیٰ افسران کو بلایا گیا تھا، سابق افسران ہیں، بڑی تعداد میں وہاں پہ پہنچے، اور ان سب کو بڑے شارٹ نوٹس میں بلایا گیا تھا۔ کراچی سے آئے، پنڈی سے آئے، پشاور سے آئے، لیکن اکٹھے ہو گئے۔ ہمارے ساتھ یہاں لاہور اسٹوڈیو موجود ہے میاں جاوید لطیف صاحب، بڑی مہربانی آپ کی جاوید لطیف صاحب، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ کامران شفیع صاحب اس وقت لاہور میں DSNG پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ بھی اس گفتگو میں شامل ہو جائیں گے۔ احمد رضا قصوری صاحب ہیں، اسلام آباد میں موجود ہیں، وکیل ہیں مشرف صاحب کے، اور ڈیفینڈ کریں گے مشرف صاحب کے معاملات کو۔ تو جاوید لطیف صاحب، سابق فوجی تو کھڑے ہو گئے، تو اگر سابق فوجیوں کے ساتھ جو سابق کا لفظ ہے وہ بھی ہٹا دیا جائے اور باقی فوجی بھی کھڑے ہو جائے تو پھر کیا بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران، بات یہ ہے کہ کوئی سابق فوجی یا سابق سویلین کا یہاں تذکرہ کرنا میرا حل مناسب نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک آئین کی اور ریاست کی ریٹ کا ایک مسئلہ ہے، اور آج ایک سابق فوجی کے خلاف کوئی فرد واحد نہیں ہے، بلکہ ریاست اور آئین ہے اس کا مدعی جو ہے۔
اب رہی بات جب یہ پرویز مشرف صاحب اس ٹرائل میں ابھی نہیں آئے تھے تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جناب سیاسی نعرے ہوتے ہیں، جب حکومتیں بن جاتی ہیں تو کون پکڑتا ہے جناب سابق جنرل کو، اور پھر جب وہ تنگ ہونے لگا گھیرا تو کہنے لگے کہ جناب ٹھیک ہے یہ شروع تو انہوں نے کر دیا لیکن یہ پنگے بازی ہے، یہ عالمی فورسز انوالو ہوں گی اور اس کو چھڑا کر لے جائیں گے۔ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اٹینشن ڈائیورٹ کی جا رہی ہے، یہ بھی کہا گیا، لیکن میں یہ گڈ گورننس تو ہو نہیں رہی تھی، لوگوں نے یہ کہا، ان کا کہنا ہے نا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو وقت کے پرائم منسٹر ہیں نواز شریف صاحب، یہ ایک بدلے ہوئے انسان اور ایک سینئر پولیٹیشین، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک عزم کے ساتھ وہ آئے اور انہوں نے یہ فیصلہ پہلے سے کیا ہوا تھا کہ آئین کی پاسداری جب تک نہیں ہوگی، جب تک قانون کی عملداری نہیں ہوگی اور جب تک عدلیہ کا احترام نہیں ہوگا، پاکستان سے دہشت گردی، پاکستان سے یہ جو بحران ہے اور پاکستان کے اندر جو گورننس کی کمی ہے، یہ کسی طور پر بھی ان کو پورا نہیں کیا جا سکے گا۔ اور میں یہ عمران صاحب کہتا جاؤں کہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ پہلے سے ہم نے عزم کیا ہوا تھا اور ہمارا پہلے سے یہ ارادہ تھا، اس کے ثبوت کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ ہسٹری رہی ہے پاکستان کی، اور خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب جب بھی حکومت میں آئے تو سب سے پہلے وہ مسلمان ممالک کے انہوں نے دورے کیے، لیکن اس دفعہ انہوں نے کسی مسلمان ملک، حالانکہ ہم بہت مصیبت میں ہیں، بہت برے حالات ہیں معاشی ہمارے، ہمیں اپنے دوستوں سے تعاون کی ضرورت بھی ہے، لیکن ہم نے مسلمان ممالک سے تعاون مانگنے کی بجائے ہم دوسرے دوست ممالک کی طرف وہاں ہم نے ادھر گئے، اور آج جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ اس لیے ہم نے کیا کہ کوئی کسی قسم کا دباؤ نہ آ سکے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ دباؤ آ سکتا تھا، سوچ بھی تھی، ایفرٹ جنریٹ ہو رہی ہے، یہ کہاں سے ہو رہی ہے سمجھ آتی ہے؟ یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو چور دروازوں سے اقتدار پر قابض ہوتے ہیں، سارے عزت دار فوجی ہیں، کوئی نیول چیف ہے، کوئی دیکھیں میری بات سنیں، پہلے میں سابق فوجی، یہ پولیٹیکل لوگ نہیں جن پر الزام لگائیں، دیکھیں ان سب کی خدمات ہیں کہ 30 سال 40 سال 20 سال 25 سال یہ سارے خدمت دینے والے لوگ ہیں ملک۔ دیکھیں ان کو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک سابق جرنیل جو ہے اس کو غدار کہا جا رہا ہے، تو جناب جرنیل غدار کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آئین کو توڑنے والا، یہ آئین میں لکھا ہے، وہ بھی غدار ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ہمارا جنرل کسی دوسرے کے ساتھ مل گیا، لیکن آئین کی پاسداری کرنا بھی لازم ہے اس پر، کیونکہ اس نے اسی کا حلف اٹھایا ہوا ہے، جو اپنے حلف کی پاسداری نہیں کر سکتا اس سے کچھ بھی بعید ہو سکتا ہے۔ احمد رضا قصوری صاحب، میڈیا سے اب آپ کو اتنی بھی توقع نہیں رہی کہ آپ بلائیں گے اور وہ آ جائے گا، اب یہ جھوٹ بول کر بلانے کی کیا ضرورت تھی کہ وہاں پہ جنرل صاحب خطاب کر رہے ہیں، ہم سارا اپنا بوریا بسترا کیمرے ہر چیز لے کے وہاں پہنچے ہیں اور جنرل صاحب کا خطاب ہوا کوئی نہیں؟ I don't agree with your perception, but you have every right to give your comments, and I don't agree with your perception. Let me... میسیجز ہیں سر ہمارے پاس باقاعدہ، ابھی تک میسیجز ہیں، آپ کہیں میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا وہ۔ ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے، آپ کا پورا حق بنتا ہے، میں آپ کے پرسیپشن سے جو ہے اس پر پورا رائٹ دیتا ہوں، لیکن I don't agree. Anyway, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں انہوں نے کہا میرے بھائی نے کہ یہ جو ہے ریاست نے مقدمہ بنایا ہے، یہ مقدمہ ریاست کا نہیں، فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کو ہیڈ کون کر رہا ہے؟ میاں نواز شریف، جو کہ زخم خوردہ ہے اور جس کا ایک ذاتی اناد ہے جناب پرویز مشرف صاحب کے ساتھ، کیونکہ 12 اکتوبر 1999 کو ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا، لہٰذا یہ سارا کا سارا جو کیس ہے یہ ایک پرسنل ونڈیٹا پر بیس کرتا ہے، اور دیٹس وائی انہوں نے ان کو سنگل آؤٹ کیا ہے۔ حالانکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آرٹیکل 6 جو اس کا جو سب کلاس 2 ہے، اس میں 3 میجک ورڈ ہیں، وہ میجک ورڈ ہیں ایڈر، بیٹر اینڈ کولیبریٹر۔ یہ آئین کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور آئین یہ کہتا ہے کہ یہ جو معاون اور مددگار ہیں یہ اتنے ہی جو ہیں ملزم ہیں جتنے کے پرنسپل اکیوز ہو سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آرٹیکل 12 اور اس کے سب کلاس 2 کے تحت یہ جو اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہے 23 مارچ 1956۔ اب 1956 کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ایوب خان کی قبر کا بھی ٹرائل کر سکتے ہیں، یا یحییٰ خان کی بھی کر سکتے ہیں،
لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اور چاہے اس کو آپ چھوڑ دیں چاہے تو آپ میاں نواز شریف کو بھی ایز اے بیٹر اینڈ ایڈر پکڑ سکتے ہیں کیونکہ وہ ضیاء الحق کا منہ بولا بیٹا تھا اینڈ ہی واز پکڈ اپ. اور آپ چاہیں تو وہ تمام مجلس شورا جو کہ ضیاء الحق کے زمانے میں بنائی گئی جس میں کہ فخر امام, اپنا عابدہ حسین, اپنا جاوید ہاشمی اور اپنا یوسف اللہ گیلانی, یہ تمام جو کھیپ سیاستدانوں کی آج آپ کو نظر آتی ہے, یہ تمام کے تمام جو ہے یہ مارشلا کی ہیچری کے بچے ہیں. یہ ڈیموکریٹکلی سامنے نہیں آئے. تو چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں سپریم کورٹ میں آرگو کر رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ جب آپ اس کیس کو ڈالیں گے تو پنڈورا باکس کھل جائے گا, اور جب پنڈورا باکس کھلے گا اب تو کھل گیا, بڑے بڑے جو ہیں پردہ نشینوں کے نام آئیں گے. اب تو کھل گیا نا, اب تو کھل گیا پنڈورا باکس. آگے دیکھیں نا, ابھی تو جو ہے ایف آئی اے تو اپنا جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے, اور فیڈرل گورنمنٹ کا ہیڈ ہے اپنا میاں نواز شریف, وہ لے آئے ہیں. لیکن عدالت کے ہاتھ تو نہیں بندھے ہوئے. عدالت میں ہم ان تمام کے نام لائیں گے جس میں کوئی ہم نے ہمارا جو ریسرچ جو سیل ہے اس نے کوئی 600-700 بندوں کے نام وہ جب نام آئیں گے تو بیوروکریٹس کے نام ہے. 80 ججز جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج انہوں نے پی سی او کے تحت ہوتے جو اہم نام ہیں وہ آپ ہمیں ابھی بتائیے گا. ابھی ہم آپ سے پوچھیں گے بھی جو اہم لوگ ہیں ان کے نام بھی پوچھیں گے آپ سے. کامران شفیع صاحب, آج جو ہوا ہے, جس طریقے سے آج جنرل صاحب نے خطاب کرنا تھا, فوجی اکٹھے ہوئے ہیں, یہ اس طرح کی ایفرٹ کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کس قسم کی کوشش ہے؟ اس کوشش کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے یا کون ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ کوشش جو بھی ہو, میں نے پہلے آج میرے آرٹیکل میں بھی آ گیا ہے کل فرائیڈے کو کہ یہ 150 تھے, ابھی پھر 50 ہو گئے, وہاں یہاں پتہ نہیں کتنے تھے. وہ چھوڑ دیں آپ. سب سے پہلے مجھے احمد رضا قصوری صاحب کو سلام کرنا ہے. یہ میرے سینئر ہیں, کسی اور کالج میں تھے اور بڑے, انہیں ہم ڈیوک آف قصور کہتے تھے. تو جب یہ ڈیبیٹ 10 سگریٹ پیکٹ یس سر 10 سگریٹ پیکٹ ان کو پیش کیے جاتے تھے اور یہ ایک لیتے تھے. یہ بات کر رہے ہیں ساری, یہ کون ہے ملوث کون نہیں ہے, کہیں سے شروع تو کرنا ہے نا بھائی. اور دوسری بات یہ کہ یہی احمد رضا قصوری صاحب, آپ نے والد محترم کا قتل کا کیس کرا کے ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر, پھر ذوالفقار علی بھٹو کے سے 3 سال بعد کیس کرانے کے, ایف آئی آر کرانے کے, ٹکٹ مانگ لیا 77 الیکشن کے لیے. میرا مطلب ہے کہ اس حمام میں بہت سارے لوگ بہت ننگے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا پڑے گا. یہ کہنا کہ اس کی قبر کھود دو اور فلانے کو یہ کر دو, ڈمکانے کو یہ کر دو, وہ چھوڑ دیں آپ. کیا مشرف نے نومبر 3 کو پوری عدلیہ کو اندر بند نہیں کر دیا؟ کیا مشرف نے 60 ججوں کو, صرف افتخار چودھری کو نہیں, اندر نہیں کر دیا کہ ان کے بچے بھی اسکول نہیں جا سکتے تھے؟ کیا اس سے پہلے اس کے لوگوں نے, ایک حوالدار, پولیس حوالدار نے جسٹس چودھری زدوں کو نہیں کیا؟ بالکل جی, بالکل افتخار چودھری کا, بالکل تصاویر موجود ہیں نا, اور کون؟ جی بالکل. مطلب ہے دیکھیے it is time that we realized. اور میں سب سے پہلے کہوں گا, یہ جو فوجی لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ کر دینا ہے, فلانا کر دینا ہے, یہ فوج کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہے کسی حکومت کا بھی. مشرف فوج نہیں ہے. یہ تو یہی کہنا ہے نا کہ اگر کوئی سیولین پرائم منسٹر کوئی چوری کرتا ہے تو پوری سیولین جو سارے ہم ہیں سارے ہم چوری کرتے ہیں؟ نہیں, یہ صرف چند میں انگریزی میں گریڈی جنرل سن کے کہتا ہوں, یہ جو اکٹھا ہوا ہے ان کی بات کر رہے ہیں, جرنیل جو ہیں جی وہ کرتے ہیں یہ کام. پوری فوج کو بالکل ملوث نہ کریں آپ. اور جس بندے نے بھی کہا تھا آج لاہور میں, جو I condemn him, کہ وہ فوج کو, اس کی کیا جرت پڑی کہ پوری فوج کو ملوث کر لے وہ. یعنی ایک کرنیل جو اپنی جان دے رہا ہے فاٹا میں, یا ایک کپتان, یا ایک سپاہی, یا پولیس والا جو چودھری اسب کل مرا ہے, وہ سارا اس میں is all included in this.
दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग एंड अनफेयर। ठीक है, इसी पे बात कर लेते हैं। इस पे दूसरा चंद जर्नैलों की चीज पूरी फौज पे न डाले। फौज हमारी बहुत एक अजीम, बिल्कुल जी, एक अजीम फोर्स है, उसकी बड़ी कुर्बानियां हैं, बड़ा काम किया पाकिस्तान में। एक ब्रेक का वक्त है, इसी पे बात कर लेते हैं एक ब्रेक के बाद। तो कहते थे 12 अक्टूबर से शुरू किया जाए। अगर 12 अक्टूबर से शुरू करते तो इन्होंने फिर ये जरूर कहना था, और आज इनकी बात में वजन होना था कि जनाब इनकी अपनी हुकूमत जो है वो गिराएगी, इसलिए ये इस पर अमलदारी के लिए बात कर रहे हैं। आज जो है ये स्टेट और आइन, इसका तासुर ये था, सारे के सारे जितने रिटायर फौजी इकट्ठे थे, अब वो कामरान शफी साहब कह रहे हैं कि वो और तरह के लोग हैं, वो उस एफर्ट को किसी और नजर से देख रहे हैं, मगर वो सारों का एक बात पे इत्तेफाक था कि ये बदला लिया जा रहा है। नहीं इमरान साहब, बात यह है कि अब जो साबिक जितने भी फौजी जो भी आप कह रहे हैं जहां भी इकट्ठे थे, वो अब सिविलियन हैं, अब आम शहरी की तरह हैं, वो अदारे से मुंसलिक लोग नहीं हैं। अब क्या ये कहें कि एक साबिक फौजी को पकड़ के कोई वो जुर्म करता है तो कोई अदालत में ले जाता है उसको, तो क्या पूरा अदारा उसके पीछे खड़ा हो जाएगा? इस तरह सिविलियन जो हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो हाजिर होते हैं। अब ये मेरा लाख इख्तलाफ हो और गिलानी साहब से, राजा परवेज अशरफ के जो उसने किया, करतूतें की, उससे मुझे हजार तहफ़्ज़ात हैं, लेकिन इसके बावजूद जब अदालत ने उनको बुलाया वो गए और एहतराम में गए। और एक प्राइम मिनिस्टर गिलानी जो है बतौर प्राइम मिनिस्टर अदालत में गया और वापसी पे अपना फ्लैग उतार के वो जब उसको सजा हुई वो वापस आया। ये जो 4 केसेस में इनको रिलीफ मिला है अदलिया से, उस वक्त तो इनको अदलिया पर एतमाद था, आज क्यों नहीं? और जो कसूरी साहब बात कर रहे हैं कि जनाब वो जख्मी हैं, उनकी हुकूमत को गिराया गया, तो जब 3 नवंबर का वाकया हुआ और पूरे जजेस को गिरफ्तार कर लिया गया, तो कसूरी साहब बड़ी माजरत से जब कोर्टों में पेश होते थे तो इनको भी जख्म है, इनके मुंह पे कालक मली गई, मतलब ज्यादती की गई। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत किया, लेकिन मैं किसी तौर पर ठीक नहीं किया, लेकिन इनको भी वो तकलीफ है, इनके अंदर वो तकलीफ है, मगर ये ऐसा नहीं होगा। मतलब इसी तरह नहीं, चौधरी इफ्तिखार साहब का तो उसमें कोई ताल्लुक नहीं। चौधरी इफ्तिखार साहब का वहां से कहा गया, बाहर के लोगों ने, बाहर के जो मेंबर थे उन्होंने किया। इसी तरह कसूरी साहब, अब एक वक्त इनका कोई और मौक़िफ़ मैं कभी किसी को छोड़ा कभी नहीं, मैं चौधरी इफ्तिखार से भी सेटल करूंगा अपना अकाउंट। अच्छा ये एक मिनट वो अपना अकाउंट सेटल करे। आप क्या मुकदमा दर्ज करवाएंगे इसका कसूरी साहब? क्या वो बात अभी छिड़ गई है दोबारा? आप देखें जो भी होगा वो आप छोड़ दें मुझ पर। मैं पठान हूं, पठान। मैं कभी मैंने माफ नहीं कभी किसी को किया। नहीं, ये हम किसी की माफी की बात भी नहीं कर रहे। जो इन्होंने इनके साथ हुआ, इनको भी जाती तरह है, शायद इसलिए ये परवेज मुशर्रफ के साथ वो जो इस तरह पंजाबी है जिसने ये हरकत की, वो उसकी तस्वीर छपी, वो गुरुद्वारे के बाहर सिखों के जूते साफ कर रहा था। अल्लाह ताला ने उसको इतना पनिश किया, वो एडवोकेट जनरल जो था उसकी तस्वीर छपी कि वो गुरुद्वारे के बाहर सिखों के बूट पॉलिश करता तो शायद, लेकिन बच्चों वाली बातें उसको कितना जलील किया। जी कामरान शफी साहब, मुझसे जो बोलिए, वो बच के कभी नहीं जाता। ये बच्चों वाली बातें मैं आज आपको बता दूं, ये बच्चों वाली बातें देखें, बच्चों वाली बातें नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मेरे से बड़े हैं अहमद रजा कसूरी, हम तो ड्यूक ऑफ कसूर ने क्या कहा करते थे, और ये लीडर होते थे हमारे डिबेटिंग में। मैं तो अर्ज सिर्फ ये कर रहा हूं कि जिस फौजी ने भी कहा कि ये गलत है, वो फिर कल वो कोर्ट में जाए, जब इंशाअल्लाह ताला मुशर्रफ पेश होगा 16 तारीख को, होना चाहिए उसको। तुम्हारे अब मुंह काले होने वाले हैं, आज गुजर जा, तुम्हारे मुंह काले होने वाले हैं। और कसूरी साहब वो हमारे घरों पर हमले होने हैं, मेरे मुंह तो काले, यहाँ इनकलाब आने वाला है। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। नहीं, मुंह कैसे काले? अभी आप करोगे मेरे मुंह काले? आप तो मेरे दोस्त हो बड़े, आपने मेरे मुंह काला करना है तो कर लो। मैं तो आपके पास आ जाता हूँ, आपके घर बैठा हुई अचकन पहन के, मैं तो आपके घर आ जाता हूँ। अच्छा, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, देखिए सीरियस बात करें। ये वैसे कामरान साहब आपको ये सतरे बतरे गए हैं, ये इनको पता नहीं है कुछ। और ये जो बात करते हैं, कभी कहते हैं नवाज शरीफ साहब, ये मतलब अपने आप को देखें और नवाज शरीफ को देखें, मतलब बात तो कम से कम करने से पहले सोचिए। ये दोनों बात है। और जो आपकी
کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ایک اور چیز ہے جو آپ کی قصوری صاحب، میں آپ کے سفید بانوں کا احترام ہمیشہ کرتا رہا ہوں، لیکن آپ اسی حدود میں رہیں جس حدود میں آپ پرویل کر سکتے ہیں. مطلب یہ حدود تجاوز نہ کریں. آپ میرے خیال میں لیکن آپ نہیں ہیں. آپ اس میں کہ ایک ادارے کو متنازع بنا کے ایک ادارے کو بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات چیت ہو رہی ہے جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے حوالے سے اور تھوڑی گرما گرمی ہو گئی تھی. واپس آ گئے ہم شو میں. جاوید لطیف صاحب موجود ہیں. پر جی کامران شفیع صاحب پلیز. میں صرف احمد رضا بھائی کو ہمارے سینئر کالج ان کا اور کالج تھا لیکن بہت سینئر تھے ہمارے سے، بہت سال انہوں نے گزارے کالج میں، اور انہیں ڈیوک قصور ہم کہتے تھے. یہ بہت سمارٹلی ڈریسڈ آتے تھے. وہ سگریٹ کی بات تو میں نے پہلے کر لی ہے. یہ کہنا کہ نواز شریف لوہار کا بیٹا ہے یہ غلط بات، کیونکہ دیکھیے ان کے والد محترم کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں جب وہ میجسٹریٹ ہوتے تھے یا آنرری میجسٹریٹ، چاہے انہوں نے بھگت سنگھ کا نہیں. میرے خیال میں کامران شفیع صاحب اگر کوئی اپنی محنت سے آگے بڑھا ہے تو اس کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے، اور یہ کوئی تذلیل والی بات نہیں ہوتی. کوئی کسی کا بھی بیٹا ہو اگر اس نے نام روشن کیا اپنے باپ کا تو وہ اچھی بات ہے. میرے خیال میں اس میں جائے بغیر ہم لوگ اپنی بحث کو آگے بڑھا لیں. مجھے ایک منٹ دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جی پلیز پوری. نہیں میں ٹھہرے. مجھے بھی بہت دیر سے یہ جانتے ہیں احمد رضا قصوری صاحب، ہمارے بڑے بھائی ہیں. یہ ایسی نیچی باتیں کرنی کہ فلانے کا باپ لوہار تھا، فلانے کا باپ موچی تھا، فلانے کا یہ تھا، یہ چھوڑ دیں آپ. میرا دادا بھی سر محمد شفیع تھا اور میرا نانا جو تھا وہ سر لیاقت یاد تھا، سر سکندر یاد خان تھا. تو یہ باتیں چھوڑ دیں آپ. یہ آج کی بات کریں آپ، کیا مشرف کو ٹرائی کرنا چاہیے یا نہیں؟ اینڈ اف یو ہیو اے پرابلم، اگر اس پہ پرابلم ہے تو آپ جائیے کورٹ میں اور انہیں کہیں کہ نہیں جی پہلے آپ جا کے اسکندر مرزا کی قبر کھودیں، پھر ایوب خان کی کھودیں، پھر ضیاء الحق کی، پھر فلانے کی. لیکن کسی کو گالی دینی، کسی کو یہ کہنا کہ فلانے کا بیٹا ہے، یہ تو بالکل غلط بات ہے احمد رضا صاحب. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ خدا نہ کرے. اگر انہوں نے کوئی غیر قانونی مشرف تو ٹھہرے، میری بات سنیں ابھی. جی میری بات سننے دیں. لیٹ می فنش. جی پلیز لیٹ می فنش. مشرف تو نہر والی حویلی سے آیا تھا نا، وہاں تو 2 کمرے تھے ان کے پاس، اور اس کا باپ جو تھا وہ اکاؤنٹنٹ تھا فارن آفس میں. اکاؤنٹنٹ، ڈپلومیٹ نہیں، اکاؤنٹنٹ. ان سے میں بات نہیں کر، وہ اچھے عظیم لوگ تھے کہ انہوں نے اپنے بچے کو پڑھایا وغیرہ وغیرہ. ان کی والدہ کو میں اب بھی سلام کرتا ہوں. اور میں نے کب سے کہا ہوا ہے کہ اس نے اگر جانا ہے، مشرف نے جا کے اپنی والدہ کو ملنا ہے، ضرور جانے دیں، تاریخ دے دیں، جانے دیں. واپس نہیں آئے گا، گندا ہوگا وغیرہ. تو میں تو کسی اس میں نہیں ہوں، لیکن خدا رہا لوگوں کے والدین کو اس میں نہ کھینچیں. بالکل نہ کھینچے کسی کو. احمد رضا قصوری فیکچوئل بحث کر لیں. میرے خیال میں عمران صاحب، مجھے کامران صاحب کی اگر بات مکمل ہو گئی ہے تو مجھے 1 سیکنڈ کے لیے دیں. جی میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے بڑے ہیں کامران شفیع صاحب، انہوں نے بڑی تفصیل سے وہ بات کہہ دی. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے پاس اپنے ملزم کے دفاع کے لیے تو کچھ ہے نہیں. یہ قصوری صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنے باپ کا، جس کو یہ کہتے ہیں ان کے بقول کہ قاتل ذوالفقار بھٹو تھا. پرانی بحث پر نہ جائیں، آج کے ٹاپک پہ رہیں آپ. مشرف صاحب کی بات کریں. آپ کی حکومت کسی ڈیل کا حصہ تو نہیں بنے گی. یہ بات کرنے دیں. یہ کیونکہ ہر شو میں جاتے ہیں تو یہی بات کرتے ہیں، اس طرح کی لوز ٹاک کرتے ہیں. میری گزارش سن لیں، اگر ذوالفقار بھٹو ان کا ریٹ لگا دیتے، ان کے پیسے لگا دیتے، تو میں خدا گواہ یقین سے کہتا ہوں کہ یہ اس کے قتل سے پیچھے ہٹ جاتے، کیونکہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے بعد میں اسی ذوالفقار بھٹو کی پارٹی کا ٹکٹ لیا اور الیکشن لڑا. یہ تو ایسا شخص ہے
کہ اپنے باپ کی قیمت لینے والا میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں چلیں اس بات کو میرے خیال میں ذاتیات پہ مت اپنی عمر کا لحاظ نہیں ہے اس بندے کو، یہ اپنی اوقات ہو رہا ہے کسی اور چیز پہ آپ لوگ جا رہے ہیں کسی اور طرف. رک جائے کسی عام شہری کے پاس جا، لوگ تجھے جوتے مارے. نہیں اس طرح بلو دا بیلٹ نہ جائیں. ایک منٹ کسی شخص کا لحاظ نہیں ہے، کسی عہدے کا مرتبے کا لحاظ نہیں ہے، عجیب شخص ہے. یہ شو ہو رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو، لوگ دیکھ رہے ہیں، تمہیں تمیز نہیں ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں. ایک منٹ سب تمہیں قصوری صاحب کہتے ہیں، لیکن تمہیں عقل ہی نہیں ہے کہ اپنی عزت کروائے. ایک منٹ آپ لوگ سب معزز لوگ ہیں، وہ اتنے بڑے لائر ہیں، آپ ووٹ لے کر آئے ہیں، عوامی منتخب نمائندے ہیں. دفاع کر، تو لوگ دفاع کرتے ہیں، تو بھی دفاع کر، لیکن دلائل سے کر، دلیل سے بات کر. اچھا ایک منٹ میرے خیال میں ایک ادارے کو ملوث کرتا ہے تو. لوگ دیکھ رہے ہیں اور احترام کرتے ہیں، دفاعی ادارہ فوج میرے خیال میں کیس پہ آ جاتے ہیں، احترام کرتے ہیں، پولیس کو احترام کرتی ہے، لیکن جو اپنے ادارے کوئی اس کا میرا مشورہ مان لیں. لوگ دیکھ رہے ہیں، ہر دفعہ تو یہی کرتا ہے، جہاں جاتے ہو یہی بات کرتے ہو. لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک دفعہ بات ہوئی، مزید ایکسپوز ہونے کے بجائے میرے خیال میں اس چھوڑ رہے ہیں کہ چلو عمر کا لحاظ کرتے ہیں. تمہیں عقل ہی نہیں ہے. اچھا چلیں ایک منٹ رک جائیں. اس سے پہلے کہ مزید ایکسپوز ہوں ہم لوگ کیس کی طرف آ جاتے ہیں. قصوری صاحب دلیل سے آپ بات کیجئے، اس کیس کے حوالے سے آپ بات کیجئے کہ اب ون لائنر ہے کہ آپ کا تحفظ کیا ہے، اور مجھے یہ بتائیں کہ جنرل صاحب 16 تاریخ کو عدالت میں پیش ہوں گے. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے اس میں لفظ لکھا ہوا ہے ہیلڈ ان ابینس. اوریجنل جو آرٹیکل 6 ہے اس میں 2 ورڈ تھے، ایبروگیشن اینڈ سبورشن، اور ہیلڈ ان ابینس جو ڈالا گیا وہ 18th امینڈمنٹ کے تحت 20 اپریل 2010 کو ڈالا گیا. اور وہ جو پروکلمیشن ہے اس میں نہ لفظ ایبروگیشن کا ہے نہ سبورشن کا ہے، اس میں لفظ ہے ہیلڈ ان ابینس. اور آرٹیکل 12 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی قانون جو ہے اس کی اپلیکیشن ریٹروسپیکٹیو نہیں ہوگی، اس کی پروسپیکٹیو ہوگی. اب جب کہ ہیلڈ ان ابینس جو تھا وہ کرائم ہی نہیں تھا 2007 میں، اور ہیلڈ ان ابینس ڈالا گیا آرٹیکل 6 میں 20 اپریل 2010 کو، تو اس کی اپلیکیشن بیک سائڈ سے تھی، ریٹروسپیکٹیو نہیں ہو سکتی. یہ ٹھیک ہے، یہ اب آئی نا دلیل کے ساتھ بات آئی آپ کے سامنے، اس پہ ہم آدمی سمجھ رہا ہے جی، اسی پہ ہم بات کریں گے. ناظرین کامران شفیع صاحب جو ہیں وہ بھی سر ہلا رہے تھے، ان کو اختلاف ہو سکتا ہے، ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن ایک بات میں یہاں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور بڑے بڑے جو دنیا میں لوگ گزرے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہے ہیں. کام کرنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا، کام کرنے سے آدمی بڑا ہوتا ہے. تو یہاں کسی کو یہ کہنا کہ اس کا والد یہ کرتا رہا ہے یا اس کا تعلق اس سے ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. اور کسی کا باپ اگر بڑا تھا تو اس کا باپ بڑا ہوگا، کسی کا باپ اگر چھوٹا تھا تو اس کا باپ چھوٹا ہوگا. دیکھیں یہ کہ آئین اور قانون کی حفاظت کس نے کی ہے اور اس پہ پورا کون اترا ہے. ان معاملات میں نہ جائیں تو بہتر ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اب جو ہم بحث کریں گے وہ دلیل کے ساتھ کریں گے، اور وہ بحث کریں گے ہم اس موقع محل کی مناسبت سے. بریک لیجئے، ہمارے ساتھ ہی. ویلکم بیک ناظرین. احمد رضا قصوری صاحب، لگتا ہے ایسے ہے آج والی جو میٹنگ ہوئی ہے اور جس طرح سے آج لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، وہاں جنرل راشد قریشی صاحب بھی تھے، وہاں پہ مشرف صاحب کے کچھ قریبی اے پی ایم ایل کے ساتھی بھی تھے، اور انہوں نے یہ سارا گیدرنگ اکٹھی کی تھی. مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید مشکلات بہت بڑھ گئی ہیں، اب 16 تاریخ کو پیش ہونا پڑے گا، اور اس کیس کا انجام اب بہت قریب آ گیا ہے جس میں کامیابی کی امیدیں شاید آپ لوگوں کے لیے کم ہیں. دیکھیں پہلے تو میں یہ جو ججز کا انہوں نے ذکر کیا کہ جو ججز کا جو کیس رجسٹرڈ ہے اسلام آباد سیکریٹریٹ کیس میں، اس میں کسی جج نے یا اس کے کوئی بچوں نے یا اس کی کوئی بیوی نے آ کے کوئی 161 کا بیان پولیس کے سامنے آ کے نہیں دیا کہ ہمیں اپنا جو ہے حفظ بجا میں رکھا گیا یا ہمارے دروازے بند کیے گئے یا ہمارے بچوں کو سکول نہیں جانے دیا گیا،
क्योंकि जब पर्चा रजिस्टर होता है तो पहले बयानात जो है ओपन ट्रुथ है, एक ओपन ट्रुथ है, डायरी में सब मीडिया ने दिखाया है सर, हर चीज सब एवरीबॉडी नोज दिस। वो नहीं मीडिया मींस नथिंग। सी somebody has to appear before the court। बिल्कुल ठीक है। सी तो कोर्ट के सामने जो है कामरान शफी साहब कह रहे हैं मैं पेश हो जाऊंगा, जज जो है उसका बयान नहीं है सबसे। उसके अलावा ये जो जजेस के बड़े मोहब्बत करने शो कर रहे हैं, इन्होंने 97 में सुप्रीम कोर्ट पर हमला कराया और जस्टिस सज्जाद अली शाह जिस वक्त कोर्ट कर रहे थे उस वक्त वो अलग इशू है, इसी पे रह जाएं, इसी पे रह जाएं। और दिस इज स्मोक्स एंड मिरर्स, डोंट लेट हिम गो देयर। इनका कहां से एक रिश्ता और ताल्लुक, अगर मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में अदालत पे हमला हुआ था तो क्या उससे सवाल पैदा हो जाता है कि आईन तोड़ा किया और उसे हमला कराया उसी, जो कि एक तारीख का एक हिस्सा है। तो चीज ये है जी कि वो जो केस है उसमें जी कामरान शफी साहब प्लीज, नो एविडेंस, कामरान शफी साहब केस ऑफ नो एविडेंस, इसीलिए उसमें बेल आउट हो गए सर, और उसमें कंप्लेनेंट ने भी अपना केस वापस लेने सर जी। कामरान शफी साहब बोलिए जल्दी से, डोंट वेस्ट टाइम प्लीज अहमद रजा भाई, आई बेग यू, ड्यूक ऑफ कसूर, आई बेग यू, डोंट वेस्ट एट। मेरे ख्याल में प्रोग्राम को वक्त खत्म हो गया। मुझे एक बड़ी अहम चीज अगर नाज़रीन को ना दिखानी होती तो मैं आपको वक्त देता। असल में होना चाहिए। मैंने एक बड़ी अहम चीज नाज़रीन को दिखानी। नाज़रीन आज फिर मैं एतजाज को, जो एतजाज हसन है हंगू का तालिब इल्म, उसको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। आप सब भी खराज तहसीन पेश कीजिए। मगर एक शिकायत है जो उसके एक रिश्तेदार ने की है। मैं चाहता हूँ कि ये शिकायत आप सुने और जिन लोगों से शिकायत की जा रही है वो इस पे कान धरें, क्योंकि इस पे वो कान नहीं धरेंगे ना तो फिर लोग उनकी बात पे कान नहीं धरेंगे। सुनिए। ढूंढा जब शहादत ने एतजाज मिल गया, छोटी सी उम्र में बड़ा एजाज मिल गया, एक मर्द मुजाहिद खुद को कुर्बान कर गया।